درود کا مطلب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہے ہوئے کو چاہنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناپسندیدہ کو ناپسند کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند اور ناپسند میں اپنے آپ کو ڈھالنا، تو یہ ہیں درود کے آداب۔ درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے بخشش۔ حضرت ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک تصنیف میں لکھتے ہیں کہ کسی نے خواب میں ایک نیک سیرت انسان کو دیکھا، اس کا حال پوچھا تو اس نے بتایا اللہ پاک نے مجھے بخش دیا ہے۔ اس نے پوچھا کس عمل سے؟ اس نے بتایا کہ جب فرشتوں نے میرے گناہ تولے تو درود پاک کا پلڑا بہت بھاری تھا، اللہ نے حکم دیا کہ درود پاک کی برکت سے اسے جنت میں لے جاؤ۔ درود پاک وہ نیکی ہے جس میں آپ پابند نہیں ہوتے، ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نیکی کریں اور درود شریف کا ورد رکھیں۔ لوگوں سے ملیں تو محبت سے درود پاک کی دعوت دیتے رہیں، کیونکہ دیے سے دیا جلے گا تو روشنی قبر تک جائے گی۔ تو جب بھی کسی کو پریشان دیکھیں اسے درود پاک کی دعوت دیں۔ درود شریف ایسی عبادت ہے کہ درود شریف سے بگڑے ہوئے کام بن جاتے ہیں۔ جب درود شریف پڑھا جاتا ہے تو مردہ زندگی میں بہاریں لوٹ آتی ہیں، غم خوشی میں اور زحمت رحمت میں بدل جاتی ہے، اور زندگی کی ہر شے اسے رشک سے دیکھتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ درود پڑھنے والے ساری مخلوق نوازی گئی، کوئی بھی جھولی خالی نہ رہی۔ جس کو کثرت کی برکت نصیب ہوئی اور اس پر درود پاک کے انوارات نازل ہوئے اور اس کو مشاہدہ نصیب ہوا، درود پاک سے جڑ کے اس کو وظیفہ و درود بنا کے تو دیکھیں کیسے آپ کے بگڑے ہوئے کام بننے لگیں گے۔ کیفیات کا درود اور ہے، الفاظ کا درود اور ہے۔ درود شریف در حقیقت یاد ہے، اور جو یاد میں ہے وہی کامیاب و کامران ہے۔ درود شریف توجہ، دھیان اور مکمل یکسوئی کے ساتھ پڑھیں اور ایک ایک لفظ مبارک کے معنی پر توجہ ہو۔ درود شریف اتنی کثرت سے پڑھیے کہ آپ کی ایک سانس بھی درود شریف کے بغیر نہ گزرے۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں اس مومن پر نہایت تعجب ہے کہ وہ دن اور رات کے ساعات یعنی گھڑیوں میں سے ایک گھڑی بھی اس عبادت یعنی درود پاک پر صرف نہ کرے جو منبع انوار و برکات اور تمام بھلائیوں اور سعادتوں کے دروازے کھولنے والی ہے۔ جذب القلوب الی دیار المحبوب صفحہ 232۔ جس گھر میں درود پاک پڑھا جا رہا ہو وہاں سے ایک نور آسمان کی طرف بلند ہوتا رہتا ہے جس کو سب ملائکہ پہچانتے ہیں اور اس روشن گھر والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ جنات بھی اس گھر کے گرد منڈلاتے ہیں۔ اس نور کو سب مخلوقات پہچانتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کا تذکرہ فرشتے عرش پر کرتے ہیں اور زمین کی تمام مخلوقات کو بھی آگاہ کر دیا جاتا ہے، اور سب کے دلوں میں درود پاک پڑھنے والوں کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ تو آئے روحانیت کا سفر کرتے ہیں جہاں سکون ہی سکون ہے، ایک الگ دنیا حقیقت پر مبنی۔ اللہ کریم ہم سب کو درود پاک کے حقیقت سے آشنا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں ہمارے آنے والی نسلوں کو عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عاشق درود و سلام بنائے، آمین۔ اپنی زندگی میں مقصد متعین کر لیں کہ اپنے گناہوں کو میں نے ہی مٹانا ہے ان چلتی سانسوں کے ساتھ، کیونکہ آپ کے بعد یہ کام کوئی اور نہیں کرے گا۔ کم از کم ایک تسبیح درود ابراہیمی کے روزانہ ضرور پڑھا کریں۔ اگر درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ پڑھیں، اور اس میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ سب دروازے درود پاک سے ہی کھلتے ہیں۔ درود شریف ادنا کو اعلیٰ اور پست کو بلند کرتا ہے۔ درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثرت کو تھام لیجیے اور اپنے پیاروں کو بھی جوڑیے۔ درود و سلام آسمانی تحفہ ہے، درود پاک ہر ایک کا قبول ہے۔ درود پاک پڑھنا دل کو پاکیزہ رکھتا ہے۔ درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا و آخرت میں بڑی بڑی بھلائیوں اور اجر و ثواب کا باعث ہے۔ درود شریف وہ گہرائی ہے جو جتنا اس میں ڈوبے گا وہ اتنا ہی فیض یاب ہوتا جائے گا۔
درود شریف کے فضائل و برکات اور مشاہدات بے شمار ہیں، لیکن تم درود شریف کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈوب کے پڑھنا اور پھر دعا میں بھی عشق ہی مانگنا۔ پورا یقین ہے زندگی اور ہی رنگ میں نظر آئے گی تمہیں۔ دل کی دنیا میں کوئی آباد ہو چکا ہوگا، پھر ہر امتی کے لیے خیر ہی خیر کی آواز نکالو گی۔ بس تم یہ کر کے دیکھو، درود شریف کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈوب کر پڑھ کر دیکھو، مشکلیں ان کی حل ہوئیں، قسمتیں ان کی کھل گئیں۔ درود جنہوں نے کر لیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو شخص کثرت سے بلا ناغہ درود شریف پڑھتا ہے تو اس کے اعمال و اخلاق وقت کے ساتھ ساتھ سنورتے رہتے ہیں۔ درود پاک کسی کا رد ہوتا ہی نہیں ہے، درود پاک ہر حالت میں قبول ہے۔ اگرچہ زندگی مشکلات بڑھاتی جائے تو درود شریف آسانیاں بڑھانے میں اول ہے۔ درود شریف وہ عبادت ہے جو دنیا کی ہر پریشانی کو خوشی میں بدل سکتی ہے۔ درود شریف ایک ایسی چیز ہے جس کے پڑھنے سے وہ چیز آپ کے سامنے آ جاتی ہے جو آپ کے حق میں بہتر ہوتی ہے، اور وہ چیز خود بخود دور ہو جاتی ہے جس سے آپ کا نقصان ہونا ہوتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کی تقدیر سنورتی رہتی ہے اور بدبختی دور ہو جاتی ہے۔ درود شریف ایسا ذکر ہے جو اپنے پڑھنے والے کا حق ضائع نہیں کرتا، دنیا میں کسی نہ کسی طرح نفع بخش ثابت ہوتا ہے، ساتھ ہی آخرت کے لیے بھی اپنی اثرات محفوظ رکھتا ہے۔ کبھی جب اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کرنا ہو تو اس چاہت میں درود شریف عمدہ ترین تسبیح ہے۔ ہر چیز ایک حد میں اچھی لگتی ہے مگر درود شریف کی کثرت بے حد اچھی لگتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں درود شریف کے رنگ میں رنگ دے تا قیامت اس کی روشنی، اس کا نور ہمارے دلوں سے ہماری قبروں تک جاری و ساری رہے، آمین ثم آمین۔ درود شریف غموں کو خوشیوں میں بدل دیتا ہے۔ درود شریف وہ دکھ بھی ختم کر دیتا ہے جن کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہمیشہ ہماری زندگی کا حصہ رہیں گے۔ روحانی طور پر مضبوط ہونا چاہتے ہیں، درود پاک پڑھیں۔ جسمانی طور پر سکون چاہتے ہیں تو درود پڑھیں۔ تحفوں میں سب سے اچھا اور اعلیٰ و افضل تحفہ بارگاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کا تحفہ بھیجنا ہے۔ جو درود پاک سے جڑ جاتے ہیں ان کے سارے غم ریت کے ذرات بن کر اڑ جاتے ہیں۔ اس لیے جتنا ہو سکے درود پاک پڑھتے رہیں اور کوشش کیجیے کہ درود ابراہیمی پڑھیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نماز میں بھی درود ابراہیمی ہی پڑھنے کا حکم دیا۔ اس سے درود ابراہیمی کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اگر زیادہ نہیں تو دن میں کم از کم 100 مرتبہ ہی پڑھ لیجیے، اور اگر آپ کوئی مختصر درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارا دن جتنا ہو سکے پڑھتے رہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی ایسے بدلے گی کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے، اور آپ کو کسی وظیفے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ آپ کی ہر دعا بن مانگے قبول ہو جائے گی، آپ کی ہر مشکل آسانی میں بدل جائے گی۔